السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، بہت خواتین کے ریلیٹڈ سوالات کہ جی میرے 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، انگیج میں رہے، اب لڑکا نہیں مان رہا، اس کے والدین نہیں مان رہے، تو اس طرح لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، عشق معشوقی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام نے غیر محرم کے ساتھ نکاح کی منزل کیا ہے؟ محبت کی منزل نکاح زنا نہیں ہے۔ جب پہلے سے آپ کے افیئر شروع ہو گئے، چیٹنگ ہو گئی، پردے چاک ہو گئے، تو پھر پلے کیا رہا؟ اس شادی میں، اس نکاح میں خیر ہم نے نہیں دیکھا۔ اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے، تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا تو اس میں خیر کہاں سے آ گیا؟ لیکن پھر بھی چلو ہم کوشش کرتے ہیں، نکاح ہونی چاہیے، بہترین عمل ہے اور انبیاء کی محبوب عمل ہے، بالکل ہونی چاہیے۔ لیکن خیال کیجئے گا، نکاح سے پہلے اس قسم کے معاملات سے آپ لوگ دور رہے گا، فاصلے رکھیں اور کوشش کریں کہ پہلے جب آپ چیٹنگ کرتے ہیں، جب آپ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، جب آپ کالیں کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ لڑکوں کا کام کیا ہے؟ استعمال کرنا، یوز کرنا، سبز باغ دکھانا، جھوٹے قسمیں کھانا۔ تو پھر ہمیں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے کہ اپنے بربادیوں کی آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں، اپنی بربادیوں کا آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ایک عمل بتا رہا ہوں، تمام صرف نکاح کے لیے نہیں، صرف جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، آپ نے اپنا پاک وجود تار تار کر دی اور اپنے نفس پہ خود ظالم بن بیٹھی ہے، صرف آپ کے لیے نہیں میرے بہنوں، تماموں کے لیے۔ جس کو بھی کوئی تنگی آ جائے، کوئی آفت پیش آ جائے، دشمنی ہو، خوف ہو، مقدمہ ہو، کوئی بھی ایسی بات، کاروبار تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یا فارن کے اسپیشل لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں، کیونکہ میرے ساتھ وقت کم ہے اور ہمارا ہنسا جب 900 ویڈیو تک پہنچنے والا ہے تو اس کے بعد شاید مجھے موقع بھی نہ ملے، کیونکہ پھر ہمارا سفر شروع ہو جائے گا اور کافی وظائف ہو گئے۔ میں نے اوراد قادریہ، اوراد نقشبندیہ، اوراد چشتیہ، اوراد سہروردیہ، اوراد رفاعیہ، اوراد شاذلیہ، ان کے تصورات، ان کے اسباق، ان کے مناجات، ان کے لطائف، ان کے عملیات، یعنی سارا جو میرے علم میں تھا، ہم نے 900 ویڈیو میں سارا شیئر ہو گیا۔ اگر کچھ اسباق شیئر نہیں ہوئے، کچھ سلاسل کے اسباق ہیں میرے خیال میں، رفاعیہ کے ہو سکتے ہیں، چشتیہ نظامیہ کے، تو وہ بھی انشاءاللہ پھر ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیے گا۔ آپ لوگ 2 رکعت صلاۃ توبہ یا صلاۃ حاجت پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کے بعد انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ 1100 مرتبہ یا انگن پڑھیں، جتنا بھی آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، حصول مراد تک، 40 دن تک تو کم از کم 6 پورا کریں، انشاءاللہ العزیز ناممکن سے ممکن اللہ بنا دے گا۔ اور یہ مجھے
ہمارے شیخ المشائخ قطب الجن تھے، بہت بڑی عمر کے تھے، عباسین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ رحمان، 100 سے ابو سال اس کی عمر تھی۔ اس موقع پر اس نے یہ مجھے بتایا تھا حل المشکلات کے لیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ دیکھیں اس کے ترجمے پر آپ سوچیں، جب اللہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کا کام یہی ہے نا، جب کسی چیز کو چاہے ان یقول لہ کن فیکون، تو اس سے فرمایا ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو کن فیکون پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کا خیال رکھنا ہے، تصور رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرا مزاج نہیں ہے آپ ہمارے 900 ویڈیو کا جو پورے ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھیں گے کوئی بڑائی نہیں ہوگی، کوئی کشف نہیں ہوگا، کوئی مبشرات نہیں ہوں گے کہ میں نے پلانے کو دعا کیا یہ ہو گیا، ہم نے خواب یہ دیکھا تھا یہ ہو گیا۔ وہ میرا انفرادی عمل ہے، ہم نے ہر لحاظ سے شریعت کا پاس رکھا۔ الان کہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے، مبشرات برحق ہے، کشف بھی برحق ہے، الہام بھی برحق ہے، القام بھی برحق ہے، لیکن آپ لوگوں سے اس کا کیا تعلق؟ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آپ لوگ اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے، اور آپ لوگ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ بے نوا نہیں رہیں گے، نامراد نہیں رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں، جتنے وظائف میں نے دیے ہیں آپ اللہ کے لیے پڑھیں، کسی کا کام نہ ہو ہم ذمہ دار، لیکن صدق کے دل سے پڑھیں، اللہ کے لیے تو پڑھیں۔ ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے، یا آپ کے پلانے بزرگ کے وسیلے سے، اعمال صالحہ سے، اعمال یا ذات صالحہ سے، یا اللہ ہمارے مشکلات کو حل فرما، تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ لیکن ہم جلد بازی نہیں کرتے، جلد بازی نامرادی کی نشانی ہے۔ تو میں دلی دعا گو ہوں غائبین حاضرین کے لیے، کوئی کم رابطہ رکھے، کوئی زیادہ رکھے، کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن ہم دعا گو رہیں گے انشاءاللہ، دعا گو ہیں اور دعا گو رہیں گے، اور دلی والوں کے لیے تو خاص رہیں گے۔ ہمارے ایک بھائی ہے بخاری صاحب، 2 مہینے سے غائب ہے، تو ہمارا ایک بھتیجا ہے فراز شاہ، ہمارے ایک بھتیجا ہے دیبا، ہماری باجی ہے، ہم ان کے لیے خصوصی دعا گو ہیں، ان کی بیٹر فیوچر کے لیے، ان کی تنگدستی مفلسی سے نجات کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے، اور انشاءاللہ باغ و بہار ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہمارے لیے دعا گو رہے ہیں، ہم آپ کے لیے رہیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔